لیکن آج کوئی ہم میں سے بھی تو اٹھے جو غلط فہمیوں کو دور کرے، کوئی ہمارے
واضح کریں کہ نہیں، اصل شیعت کا چہرہ وہ نہیں ہے جو تم وہاں دیکھ رہے ہو، اصل یہ چہرہ ہے حسینیت کا، اصل چہرہ دکھانا حق وہی ہے. ہم نے صرف اس لیے کہ لوگ برا نہ کہیں، اس لیے کہ لوگ ہم پر کوئی بات نہ کریں، لوگوں کی نظر میں ہم مشہور رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کہتے. اگر میں یہی کی مثال دیں، بعض اوقات ہم جب مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارا ساتھ والا جتنا مرضی شور کرتا رہے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ یہ کہے گا کہ یہ اپنے آپ میں زیادہ عالم بن گئے، اس کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے مجلس اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. آداب مجلس سے بے خبر ہو کر ہم مجلس سے سنتے ہیں. ایک طرف مومن کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، خود کو کہتے ہیں نا، ہمیں دوسرے کو خود مومن کہہ رہے ہوتے ہیں. اکثر میں نے شاید آپ کے پہلے آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی کہ ہم کہتے ہیں فلاں نے ہمارا مال غصب کر دیا. کس نے کیا ہے؟ اپنا ہی مومن نہیں. کوئی غصب کرنے والا مومن تو نہ ہوا، بے شک، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم اس کو بھی مومن کہتے ہیں. لیکن ہم حق گوئی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر شروع کریں تو شاید مسائل حل ہو جائیں. چھوٹے چھوٹے گناہ. مسائل مجلس کوئی بھی پڑھ رہا ہو، آداب ہے، احترام سے بیٹھنا مجلس کا آداب ہے. فرش اذا، اس کو کہاں ہی فرش اذا جاتا ہے، یہ ورڈ جو آپ نے بچھایا ہے اس کو فرش اذا کہا جاتا ہے. جو ہے ہی اذا کا فرش، اس کے کچھ احترام ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں جس کے تحت آپ مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ان آداب میں خاموشی ادب ہے، لوگوں کو پھلانگ کے نہ آنا، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا ادب ہے. اور ایک ادب جو یہاں نہیں ہے وہ ترتیب سے بیٹھنا. مجلس کا ادب یہ نہیں ہے کہ ہر پنکھے کے نیچے بیٹھنا، ترتیب سے یہاں باقاعدہ ترتیبیں بنی ہوئی ہیں. یہ ترتیب ہی ترتیب ہے، ہر پنکھے کے نیچے ایک گروہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو مجلس کا یہ بھی ادب ہے کہ ترتیب سے بیٹھنا، نہ کہ پنکھے کے نیچے بیٹھنا. ان آداب میں سے خاموشی سب سے بڑا ادب ہے. مجھے ابھی سر کل کہہ رہے تھے کہ آپ نے بتایا کریں کہ خاموشی سے جلدی سنیں، تو میں نے سر کو خدا آپ کے منہ پہ کہہ رہی ہوں، اس ٹائم وہ پیچھے برائی تھی، تو اچھائی تھی یا برائی تھی. میں نے سر کو کہا سر اتنا اچھا مجمع ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے والے بولتے ہیں وہ تو ضرور ہی نہیں بولتے. اتنا اچھا مجمع ہے، بولنا تو دور کی بات ہے، آپ ضرور اجر ہے، ثواب ہے. جس میں خدا آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، خدا کو ضرورت پڑتا ہے، آپ کو بھی مجھے پڑھوانا پڑتا ہے پانی پینے کے لیے. تو میں نے کہا سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ نہیں بولتے، یہ ضرور بھی نہیں بولتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، یک زبان نعرہ حیدری، حیدری، درود بر محمد والے محمد. بچیوں پڑھنے کی بچوں کو سمجھ میں آئے گا ناٹ رسپونڈنگ، کوئی رسپانس سامنے سے مل رہا ہوتا، پڑھنے والے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے. کچھ چہرے سے پتہ چلے کہ مانا کہ موضوع میں نے کچھ سیریس لیا ہے، لیکن چہرے سے پتہ چلے کہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں کافی ہوتا ہے انسان کے لیے. تو تھوڑے سے آداب جن کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک ادب جو عموماً اب ہمارے یہاں بالکل ختم ہو گیا ہے، خاص طور پہ جب سے کہ جھگڑے کے ساتھ ہمارے یہاں شروع فلاں پڑھ رہا ہے تو آئیں گے، فلاں پڑھ رہا ہے تو نہیں آئیں گے، فلاں کی مجلس میں بیٹھیں گے، فلاں بانی ہے اس مجلس کا، اس بانی سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ سوچ کر مت آیا کریں کہ بانی کون ہے، یہ سوچ کر مت آئیں کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کر آئیں کہ حسین ابن علی کی مجلس. یہ فرش اذا ہے اور کسی نے فرش بچھایا ہے جس پر سب سے پہلے میری سیدہ تھوڑا سا اپنی نفرتوں کو ایک طرف رکھ کر، اپنی ذہنیتوں کو تھوڑا سا کھول کر، اس مجلس میں ذہنوں کو کھول کر اگر ہم بیٹھیں تو بہت سی نفرتیں، بہت سی باتیں ان پہ کہا جا سکتا ہے کہ جانے دو.
اگر ایسا ہے تو جانے دیا جا سکتا ہے، فقط ان محفلوں کے کہ جن کے بارے میں خود امام نے فرمایا کہ ان محفلوں میں نہ جاؤ جہاں آپ کا دین خراب ہوتا ہو. ان محفلوں کا ممنوع ہے کہ جہاں آپ کا دین خراب ہو جائے، جہاں پر غلو بیان ہو. جن محفلوں میں جن لوگوں کو خود مولا نے ممتورہ کہا ہے، ایسے لوگوں کی محافل میں مجالس میں جانے سے منع کیا جہاں دین خراب ہو. ایسے نہیں کہ جہاں فرش عزا بچا ہے مومنات آئیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ صرف دشمنی کی وجہ سے کہ نفرت کی وجہ سے نہیں جائے. تو کوشش کریں کہ ان آداب کا خیال رکھیے. تو یہ عبرتیں بے انتہا ہیں. اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگوں کے ذہن جہاں بنا دیے جائیں کہ علی اور مسجد، تو ایسے مقام پر آ کر، ایسی جگہ پر آ کر کسی حق گو کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ہو جو بولے. اب یزید جیسا حاکم ہو جو امام تک کو نہیں چھوڑ رہا، اس کے سامنے کون بولے؟ اور جو ماحول اس نے بنایا ہوا ہے، ان شامیوں کو کون بتائے کہ جو تمہارے ذہنوں میں ہے یہ غلط ہے، حقیقت کچھ اور ہے. جو تمہیں بتایا گیا ہے کہ یہ قافلہ باغیوں کا آ رہا ہے، یہ تمہیں بتایا گیا ہے، حقیقت اس سے مختلف ہے. اب اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ جو آ رہے ہیں وہ تو رسن بستہ ہیں، جو آ رہے ہیں یا خواتین ہیں. جوانوں میں تو ایک مرد ہے جو بول سکتا ہے، امام سید سجاد، لیکن رسن بستہ ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، پورا بدن زنجیر باندھ، ہر چیز جکڑے ہوئے بدن کے ساتھ، کم جھکی ہوئی کمر کے ساتھ. جو خواتین ہیں ان کے سروں پر ردائی نہیں ہو. سب سے پہلا منظر جو انہیں دکھایا جا رہا ہے وہ شرابیوں کا دربار. اس بازار کے بعد کس میں ہمت ہو جو بولے؟ بڑی ہمت کے بعد اگر کوئی گفتگو کرے، لیکن اس بازار کے بعد شرعی ذمہ داری ہے کہ کوئی بتائے، کوئی حق گوئی کرے، کوئی گفتگو کرے، کوئی سنائے. وہاں جناب زینب نے کہا کہ سب کچھ ایک طرف اور یہ بات ایک طرف، اب کوئی ایک طرف. ثانیہ اللہ کی عظمت پہ بار دیگر بلند تر صلوات. وہاں بتانا ہے کسی نے. اب ان ذہنیتوں کو، کیونکہ امام سید سجاد سنتے ہوئے آئے ہیں، پورا راستہ کل آپ کے سامنے واقعہ بیان ہوا کہ جہاں ایک دروازے پر ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ خدا نے تمہیں ذلیل کیا ہے، وہ آپ کی گوش گزار ہوا ہے. جب امام زینب کا خطبہ ہو چکا اور اسیر کر کے بیویوں کو لے جایا گیا، تو اب مردوں میں امام سید سجاد کو ساتھ دیا گیا اور امام سجاد کو یزید مسجد میں لے کر گیا جسے مسجد اموی کہتے ہیں. شام میں ایک مسجد ہے اور دربار کے بالکل ساتھ ملحق درباری مسجد کہہ لیں اسے کہ وہ مسجد تھی. اور وہاں یزید نے نماز پڑھوانی تھی. یزید وہاں جب گیا تو خاص کچھ ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کہا درباری علماء ہوتے ہیں، تو ایک درباری عالم، ایک درباری اہل منبر وہاں پر پہلے سے موجود تھا. جب یزید نماز پڑھوانے کے لیے گیا تو رسن بستہ اسی حالت میں امام سید سجاد کو بھی وہاں پر لے جایا گیا. وہاں امام لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے جو ہمارے آگے سر اٹھاتا ہے، جو خلیفہ کی بیعت کو توڑتا ہے، اس کا ہم کیا حال کرتے ہیں. جب وہاں پر لے جایا گیا امام کو جگہ پر، امام نے دیکھا جو منبر پر موجود ہے وہ لام تان کر رہا ہے نعوذ باللہ حضرت علی بن ابی طالب پر، کیونکہ شام کے منبروں پر یہ ہوتا تھا، مولا علی پر لان کی جاتی تھی. مولا سید سجاد سن رہے تھے اور سامنے وہ منبر پر لان کر رہا تھا، برا کہہ رہا تھا، سب کو شتم کر رہا تھا مولا کائنات پر، حضرت علی پر. اب یہاں جو صورتحال ہے کہ میں نے ابھی پورا منظر کشی کی ہے آپ کے سامنے کہ رسن بستہ ہے امام. اس عالم میں اب کسی حق گو کی ضرورت ہے. امام نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں ہے جو حق کے امامت میں گفتگو کرے، کوئی نہیں ہے جو بولے امامت کے حق میں بولے. اس سے بڑھ کر کیا عبرت ہوگی کہ کچھ نہ مانے. اگر خلیفہ چہاروں بھی مان لیا جائے مولا علی کو، تو چوتھے خلیفہ پر سب کو شکر ہو رہا ہے منبر پر اور وہ
امت خاموش ہے. کچھ نہ مانو، اگر داماد رسول بھی مان لیا جائے تو داماد رسول پر سب کچھ کم ہو رہا ہے. اور امت خاموشی سے سن رہی ہے. اس وقت کسی کی ضرورت تھی، تب بھی جو ناصر چاہیے تھے امت میں سے کوئی ناصر نہیں نکلا. یہ عالم شام کا ہے جہاں مسلم حکومت بظاہر قائم ہے، لیکن وہاں آپ امام سید سجاد نے بتایا نہیں، یہاں حق گوئی کی ضرورت ہے. یہاں پر ساکت نہیں رہا جا سکتا. یہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود خاموشی قبول نہیں ہے. یہاں پر سکوت قبول نہیں ہے. یہاں مار بھی لیا جائے تو میں خاموش نہیں رہوں گا، میں نے بولنا ہے. اب امام سید سجاد نے اس منبر پر موجود شخص کو خطاب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے شخص، تو نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے. لوگوں کی خوشنودی کے لیے تو نے خالق کی ناراضگی خرید لی ہے. وہ شخص خاموش ہو گیا اور پھر امام نے یزید کی طرف دیکھا اور یزید کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر تم اجازت دے تو لکڑیوں کے ڈھیر پر، ان لکڑی منبر تھا حالانکہ، کہا ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر میں بھی کچھ کہوں. کیوں کہا امام نے کہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے جبکہ پرفیکٹ منبر بنا ہوا ہے؟ یعنی امام یہاں بتا رہے ہیں جہاں حق کوئی نہ ہو، جہاں پر منبر سے غلط بیانی کی جا رہی ہو، وہ منبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. لیکن جہاں منبر نہ ہو اور کجاووں کو اتار کر منبر باقاعدہ بنایا جائے اور حق بیان کیا جائے، وہ منبر نہ بھی ہو تو منبر لگا. یہ بتا رہے تھے امام سید سجاد. کہا کہ میں کر سکتا ہوں. یزید نے کہا نہیں. اب جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کرنے دو. کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا. شان وہ ہوتی ہے، تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن بولے. ظاہراً اپنا درست پیش کر رہا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو تعریف ہے. کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گا. امام خاموش ہے. اب جو نمازی آئی ہیں، میں بہت آہستہ آہستہ یہاں سے گزر رہی ہوں تاکہ اس پیغام تک جا سکوں جو امام دینا چاہتی ہے. اب جو نمازی تھے انہوں نے امام کو سر سے پاؤں تک دیکھا. گلے میں توق ہے، ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، جھکی ہوئی کمر. ابھی شام کے بازاروں سے گزر کر، شرابی کے درباروں سے گزر کے، ابھی اپنی سرنگے پھوڑیوں کو وہاں سے گزر کے ابھی پایا ہے. یہ لہو لہو آنکھیں، یہ لہو لہو بدن، یہ زخمی پاؤں، یہ نہیں، یہ لاغر بدن کیا بولے گا؟ کتنا بولے گا؟ کتنا کلام بولے گا؟ کہا کہ یزید یہ تو لاغر ہے، یہ کتنا بولے گا؟ اس کو اجازت دے دیں. اب یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا تم نہیں جانتے، اگر ان کو منبر مل جائے، یہ حق گوئی ہے. حق گوئی کا، ان کی حق گوئی کا ثبوت ہے یہ. اگر ان کو منبر مل جائے، اگر اس کو منبر مل جائے تو یہ بنی امیہ کی تحلیل کریں گے، ان کی حقیقت کھول کے رکھ دیں گے. بنی امیہ کی تحلیل ہوگی. اور تم نہیں جانتے یہ اہل بیت ہیں، تم نہیں جانتے یہ علی رسول ہیں، تم نہیں جانتے یہ کون سا گھرانہ ہے. ان کو علم پڑھایا نہیں جاتا، ان کو علم بھرا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. درود بر محمد و آل محمد. ان کو پڑھایا نہیں جاتا، ان کے اندر بھرا جاتا ہے. اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ یزید کہہ رہا ہے. نہیں چاہتا تھا لیکن عوام کے اصرار پر اجازت ملی. اب جب امام سید سجاد منبر پر آئے، اس لکڑیوں کے ڈھیر پر آئے، تو اب وہ لکڑیوں کا ڈھیر منبر کی شکل اختیار کرنا شروع کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب
منبر شام سے حق گوئی ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ منبر شام سے امامت گفتگو کر رہی ہے. پہلی مرتبہ منبر شام سے کوئی علم بول رہا ہے, کوئی علم کا چشمہ ہے جو پھوٹ رہا ہے. اب امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ پروردگار عالم نے ہمیں 6 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں اور 7 خاصیت ایسی عطا کری ہے جو کبھی کسی کو بھی خدا نے عطا نہیں کری. نہ کسی نبی کو ملی ہے, نہ کسی اور انسان کو, کسی شخصیت کو نہیں ملی وہ فضیلتیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں تو جواب ملے گا جو کچھ بنو امیہ نے شام میں مشہور کیا تھا اس کا جواب ہے امام سید سجاد کا خطبہ. ایک شخص جو لاغر بدن کے ساتھ حکومت یزید کی, تخت یزید کا, اسلحہ یزید کا, فوج یزید کی, منبر یزید کا, مسجد یزید کی, وہاں پر اس وقت یزید کی مسجد تھی, وہ سب کچھ اس کا تھا. اور وہاں ایک نہیں, ایک لاغر بدن امامت کھڑی ہوئی ہے. اور اب امام نے کہا کہ خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے, خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے, خدا نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے. شجاعت کیا کہتی ہے؟ اب یہاں ہے تو اسیر, ہے تو حالت کا اسارت میں, لیکن کہہ رہی ہے کہ شجاعت عطا کی ہے. ابھی اتنے لاشیں دیکھ کر آئے ہیں, امام کہہ رہے ہیں خدا نے شجاعت عطا کی ہے. کیوں کہا؟ اس لیے بتایا کہ اس کا سب کچھ ہوتے ہوئے یہ ہمارے سامنے کلام نہیں کر سکتا اور ہم رسن بستہ ہوتے ہوئے بھی ہر کوئی اس کے سامنے کر سکتا. رسن بستہ اس سے بڑھ کر شجاعت اور کیا ہوگی؟ امام نے کیا کہا؟ ہمیں خدا نے شجاعت عطا کی, خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے, خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے, خدا نے ہمیں وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا ہے. کیا بتائے انہوں؟ تم میں سے مومن فقط وہ ہوگا, آتے رہو مسجد میں نمازیں پڑھتے رہو یزید کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہو, بنو امیہ کے پیچھے اپنی نمازیں, لیکن مومن تو وہی ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہو رہی ہے. خدا نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا. میں کہیں کہیں سے امام کو خطبہ بیان کروں گی, زیادہ وقت نہیں ہے. اور پھر امام نے کیا کہا؟ حضرت جعفر صادق کے بارے میں کہا کہ جعفر صادق جعفر, امام فرما رہے ہیں جعفر تیار ہم میں سے ہے جسے پروردگار عالم نے جنت میں 2 برکات کیے ہیں. نبی ہم میں سے ہے. اب بتا کس کو رہے ہیں؟ جن کے ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے, جن کے ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ باغی ہے, جن کے ہاں بتایا گیا ہے کہ خلیفہ کی بیعت پڑھ کر آئے ہیں, ان کو بتایا یہ خلیفہ کی بیعت کیسے کر لیں کہ ہم نبی کے گھرانے سے ہیں. نبی ہم میں سے ہے, نبی خاتم ہم میں سے ہے, صدیق اکبر تم جس مرضی کا نام رکھ لو, لیکن صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہے. صدیق اکبر علی ابن ابی طالب کا لقب ہے, علی ابن ابی طالب صدیق اکبر ہم میں سے ہے. وہ شیر جو اللہ کے نبی کا شیر ہے وہ حمزہ ہم میں سے ہے, اللہ کے نبی کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. اور پھر بتاتے بتاتے کہا کہ اے لوگوں, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جاننے کے میں کون ہوں. آؤ آج میں بتاتا ہوں, جو اسیر تمہارے سامنے کھڑا ہے, جو رسن بستہ تمہارے سامنے کھڑا ہے, جس کو تم لاغر سمجھ رہے ہو, آؤ میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں. میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں
تک کی سیر کر کے آیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے اور اس کے بعد امام نے واحد خطبہ ہے. اور میں جوان نسل سے کہوں گی امام کا خطبہ ضرور پڑھے. امام نے 50 صفات بغضیان علی، منافقان علی، جو مولا علی سے بغض رکھتے تھے، جو مولا علی سے نفرت کرتے تھے، جن کو مولا علی کے بارے میں غلط بیانی کی گئی تھی، 50 صفات. اس سے بڑی شجاعت کیا ہوگی کہ یزید ہی کے منبر پر 50 صفات مولائے کائنات کی بتائیں، 50 صفات بتائیں کہ میرے جگ میں کیا کیا صفات ہیں. اور اس کے بعد پھر منبر سے یوں نہیں اترے، اتارا گیا کس طرح. اس کے بعد نماز شروع کی، اذان بلند کرو. کیوں؟ اب حق گوئی کی انتہا ہو رہی ہے. یہاں امام بتا رہے ہیں کہ ساکت نہیں رہنا. اب چاہے تلوار جس کے ہاتھ میں ہو لیکن تم نے ساکت نہیں رہنا. یہاں اسیر ہو کر امام کی گفتگو آپ کی اور میرے لیے سنت ہے. دربار یزید کا ہو، دربار معاویہ کا ہو، دربار وقت کے کسی حاکم کا ہو، دربار بھلے آل سعود کا ہو، دربار اسرائیل کا ہو، دربار امریکہ کا ہو، دربار آپ کے بنائے ہوئے کسی بھی اسیر قسم کے حاکم کا ہو، لیکن جب حق گوئی کی بات آئے تو اسیر ہو کر بھی حق گوئی کرنے ثابت نہیں رہنا. کیونکہ سکوت علامت اس بات ہے دشمن کے ہمراہ ہے، دشمن کے ساتھ ہے. یہاں امت کا سکوت عبرت ہے، امام کا عمل سنت ہے. ہم نے امت سے عبرت کو لینا ہے اور امام سے سنت کو لینا ہے. خاموشی، اس خاموشی کو توڑیں. سکوت نہیں چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کل کو ہمیں استعمال کیا جائے کہ تم بھی عبرت ہو. ہوتا ہے نا بعض قومیں، کوفی کیا ہے نشان عبرت، مدینے والے کیا ہیں، ان کا سکوت، ان کی خاموشی نشان عبرت. لشکر یزید میں جو خطبہ حسین ابن علی سن کر بھی نہ آیا کون ہے، نشان عبرت. شام میں جو خطبہ سن کر بھی ہدایت نہ پا سکے وہ کون ہے، نشان عبرت. اور یہ سب کچھ آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر آپ ابھی بھی نہ سمجھ سکے تو ہم بھی کہلائیں گے نشان عبرت. عبرت ہاں، امام سنت دے کے جا رہے ہیں. یہ دین جو حسین ترین دین ہے، بہت بڑی بڑی، میں اکثر کہتی ہوں بڑی بڑی جانیں گئی ہیں اس دین پر. جناب زینب نے اپنے لال سنبھال کر نہیں رکھا، بیوی نے اپنے بیٹے کو اس دین پر دے دی. جناب زینب جانتی تھی کہ بچے کے علی اکبر بھی تھے. بیوی جانتی تھی، یہ نہیں تھا کہ جناب زینب یہ چاہ رہی تھی کہ اکبر بچ جائے لیکن میرے لال مارے جائیں. حسرت تھی کہ میرے لال مارے جائیں لیکن پہلے میرے لال مارے جائیں. میرے لال، میرے بیٹوں کی قربانی پہلے پیش ہو. فاطمہ کے سامنے پہلے میری گود کی قربانی پیش کی جائے. اور ہر بیٹے کی حسرت ہے. کربلا میں ہر خاتون کی یہی حسرت ہے. بنی ہاشم سے پہلے ہماری اولاد تھی. بنی ہاشم کے اصحاب کی خواہش تھی کہ بنی ہاشم سے پہلے ہمارا لہو بہہ جائے، اور انہوں نے کیا، اصحاب نے کیا. جب تک آخری صحابی شہید نہیں ہو گیا کسی نے بنی ہاشم کو میدان میں جانے نہیں دیا. اور جب بنی ہاشم میں سب سے پہلی لاش حضرت علی اکبر کی آئی، پہلا لاشا، پہلا جنازہ امام حسین نے اپنا لہو بھیجا، اپنا بیٹا بھیجا. اکثر اس طرح تاریخ ہے. جب علی اکبر کا لاشا آیا اب جناب حسین سے رہا نہیں گیا. بیوی نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا اکبر مارا گیا، اکبر کا لاشا آ گیا، حسین کا فرزند قربان ہو گیا اور میرے بیٹے ابھی بھی زندہ ہیں، زینب کی گود ابھی بھی باقی ہے. اور پھر بھیجا
جان اجازت کے لیے امام حسین کے پاس جناب زینب کے دونوں فرزند جب گئے ہیں نا بہت دیر کے بعد اجازت ملی ہے اور جب اجازت ملی تو دونوں بیٹے سواری پر سوار ہوئے اب جب میدان میں اترے تو اتنے کم سن ہیں اتنی کم عمر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو جس پر قدم رکھ کے چڑھتے ہیں وہاں تک بچوں کے قدم نہیں آتے اتنے کم سن بچے کو چاند سے چہرے خیمے سے باہر نکلے وہاں سے اجازت کی گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کربلا میں اترے تھے تو بچے لیکن جعفر تیار کے پودے ہونے کا ثبوت دیا میدان کربلا میں ایک مرتبہ شور مچ گیا کہ جعفر